السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو کتاب ہے جس کی آڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یعنی امیر باپ اور غریب باپ، جو کہ 1997 میں رابرٹ کیوساکی نے لکھی۔ اس کی اب تک تقریباً 32 ملین کاپیز بک چکی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بک کا تعارف کراتا ہوں۔ کیا اسکول بچوں کو حقیقی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتے رہے؟ خوب محنت کرو، اچھے گریڈ حاصل کرو اور تمہیں ایک اچھی نوکری مل جائے گی، تنخواہ بھی خاصی ہوگی اور دوسرے فوائد الگ ہوں گے۔ میرے والدین مجھے یہی کہا کرتے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں اور میری بہن کالج سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آخر جب 1976 عیسوی میں نے ڈپلومہ حاصل کیا اور اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹنگ کے شعبے میں نے اپنی جماعت میں تقریباً سب سے اوپر تھا اور میرے والدین کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے بڑے آرٹ کی فرم میں ملازم کرایا گیا اور میں اس توقع پر کہ میرا کیریئر شاندار ہوگا اور چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اپنے کام میں جٹ گیا۔ میرے خاوند مائیکل نے بھی یہی راستہ چنا۔ ہم دونوں کا تعلق سخت محنتی خاندانوں سے تھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے مگر محنت کے عادی تھے۔ مائیکل نے بھی اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی مگر اس نے 2 ڈپلومے لیے۔ پہلے اس نے انجینئرنگ میں گریجویشن اور بعد میں قانون میں۔ اسے جلد ہی واشنگٹن کی ایک شہرت یافتہ لاء فرم میں ملازمت مل گئی جو پیٹنٹ کے قوانین کے ماہر تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہو، اس کا کیریئر پروان چڑھے گا اور جلد ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں، پھر بھی ہم اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمتیں تبدیل کی ہیں مگر پنشن کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے اس فنڈ میں باقاعدگی سے ڈالتے رہتے ہیں جو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 3 پیارے بچے ہیں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو 2 کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہائی اسکول میں داخلہ لینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا ہے۔ 1996 میں ایک دن میرا بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو وہ اسکول کی پڑھائی سے برگشتہ تھا۔ وہ پڑھائی سے اکتا گیا تھا اور تنگ تھا۔ اس نے کہا، میں کیوں ان مضامین کی پڑھائی میں اپنا وقت ضائع کروں جن سے حقیقی زندگی میں میرا کبھی واسطہ نہ ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے جواب دیا، اس لیے اگر پڑھائی میں تمہیں اچھے گریڈ نہ ملے تو تم کالج میں داخلہ نہ لے سکو گے۔ اس نے جواب دیا، میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں، میں ہر صورت امیر بنوں گا۔ اگر تم نے کالج سے گریجویشن نہ کی تو تمہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کسی قدر گھبرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا ٹسمسایا۔ اکتاہٹ میں اس نے سر کو جھٹکا۔ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بات کر چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں گھمائیں۔ ایک دفعہ پھر مامتا کے سبق آموز الفاظ اور نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اگرچہ وہ ایک ہوشیار نوجوان تھا اور قوت ارادی
جگہ دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بل بوتے پر نہیں ہوتے۔ مائیکل جارڈن اور میڈونا کو دیکھو، بل گیٹس کو ہی لو، اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کی اور مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے اور ابھی اس کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ بیس بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت مشکوک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بیٹے کو وہی نصیحت کر رہی تھی جو میرے والدین نے مجھے دی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم وہی تھا۔ اچھی تعلیم اور اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں، اور سوائے ہمارے بچوں کے دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ماں، وہ کہتا رہا، میں تمہارے اور والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا اور قرضے کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جہاں تک نوکری کے تحفظ کا سوال ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، ابھی ان کی کمائی ویسی نہیں جیسی پہلے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پینشن سے گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے نئے جوابات چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی، اور مجھے بھی۔ میری والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتے تھے جو 1945 سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہت ہو۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستقل نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم اپنے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیبوں سے پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا صحیح شعور ہوتا ہے، نہ وہ جانتے کہ سرمایہ کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا ابھی علم نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں
15 افراد یقینی حملوں میں منقسم ہو کر اس جشن میں حصہ لیا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے ہی منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونو بورڈ جیسا تھا جس کے درمیان میں ایک بڑے کٹ کا بنا سوارا چوہا براجمان تھا۔ مونو سے برعکس اس میں 2 راستے تھے، ایک اندر کا ایک باہر کا۔ اس کھیل کا منتہا یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے سے نکلا جائے، جسے روبرٹ نے ریٹ ریس کا نام دیا تھا، اور باہر کے راستے میں داخل ہو جائے، جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا۔ روبرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیمی واجبی ہے اور جو بہت محنتی ہے، تو اس کا راستہ ریٹ ریس کے مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ گریجویشن کرتا ہے، ممکن ہے وہ گریجویشن اسکول میں مزید تعلیم حاصل کر لے، اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستقل نوکری کی تلاش کرتا ہے، اسے وہ نوکری مل جاتی ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے یا ڈاکٹر، فوج میں چلا جاتا ہے یا سرکاری نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر وہ اب پیسہ کمانے لگتا ہے، اس کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈز جمع ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت شروع ہوتے ہیں یا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کی طرف آنا جانا شروع کرتا ہے، وقت اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ دیر جان پہچان میں گزرتا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ زندگی کا بھی بڑا شک ہے، کیونکہ ان دنوں میاں بیوی دونوں تعاون کرتے ہیں، دونوں کی آمدنی خاصی بابرکت ہے۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ اب وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کار خریدنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن چاہتے ہیں، چھٹیوں میں گھاموں کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اور انہیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ اس کا کیریئر بے تحاشا اہم ہے اور وہ اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں ترقی ملے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور بچے کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے اور بڑے گھر کی ضرورت ہے، اور زیادہ تعمیراتی کام ہے اور وہ زیادہ محنت ہے۔ مالکہ ان سے خوش ہیں، ان کی خوشنودی انہیں مزید کام کرنے کا اکساتی ہے اور وہ ہومو کلیمنٹ کی طرح کام میں جٹ جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، افراد کے لیے یہ تربیت حاصل کرتے ہیں کہ زیادہ پیسے کما سکیں، پھر وہ ایک اور نوکری کر لیتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، ماہانہ قسط میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بڑے مکان کی قسط زیادہ ہے، ان کی سوشل سیکیورٹی کی ماہانہ قسط لی جاتی ہے اور انہیں بہت سے دوسرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر مہینے جب تنخواہ کا ایک بڑا چیک انہیں تھمایا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر فوری بعد جب یہ سارے کا سارا چیک اور ہوا میں تحویل ہو جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ میوچل فنڈز خریدتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ بچوں کی انہیں جیب خرچ سے مشکل سے 5 سال مل جاتے ہیں۔ اب ان کی تعلیم کے لیے بھی بچت کرنی ہے اور اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا ہے۔ خوشحال جوڑا جو 35 سال پہلے پیدا ہوا باقی زندگی کے لیے ریٹ ریس میں الجھ چکا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مکان
کی قسطیں ادا کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو، ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ انہوں نے پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور تمام زندگی محنت کرتے رہے، اور پھر یہی تحریک اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے اور محنتی لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ریٹ ریس ہے۔ اس ریٹ ریس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک حساب کتاب میں ہم بے مثال ہو اور سرمایہ کاری کی ہمیں سدھ بودھ ہو، اور ان دونوں پر عبور خاصا مشکل ہے۔ ایک مستند CPA کے بطور جس نے بگ 8 بڑے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کیا ہو، مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ رابرٹ نے ان دونوں مضامین کی تعلیم کو دلچسپ اور جاندار بنا دیا تھا۔ اس سارے عمل کو اس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا کہ جب ہم انتہائی توجہ سے ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو جلد ہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ جلد ہی یہ پروڈکٹ ٹیسٹ میرے اور میرے بیٹی کے درمیان ایک دلچسپ دوپہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چونکہ میں پیشہ ور اکاؤنٹنٹ تھی، لہٰذا آمدنی کی تحصیل اور بیلنس شیٹ بنانا میرے لیے آسان تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی اور دوسروں کی مدد کرنا شروع کی اور انہیں کئی ایسی چیزیں بتلائیں جن کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں سب سے پہلے ریٹ ریس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور اس دن میں واحد کھلاڑی تھی جو اندرونی دائرے سے نکلنے کے قابل ہوئی۔ میں 50 منٹ میں اندرونی دائرے سے نکل گئی، جبکہ کھیل 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میز پر میرے ساتھ ایک بینکار، ایک تاجر اور ایک کمپیوٹر پروگرامر موجود تھا۔ جس چیز سے مجھے مایوسی ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کاری کے بارے میں اتنا کم جانتے ہیں، اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت حامل تھی۔ میں حیران تھی کہ ذاتی زندگی میں یہ اپنے مالی معاملات کس طرح سلجھاتے ہوں گے۔ اگر میری 19 سالہ بیٹی اس بارے میں لاعلم تھی تو اس کی لاعلمی کسی حد تک قابل قبول تھی، مگر یہ تو عمر رسیدہ لوگ تھے جو عمر میں اس سے تقریباً دگنے تھے۔ ریٹ ریس سے نکل کر تقریباً 2 گھنٹے تک میں اپنی بیٹی اور ان پڑھے لکھے تجربہ کار بڑوں کو دانہ پھینک کر چال چلتے دیکھتی رہی۔ اگرچہ اس بات سے خوش تھی کہ وہ جلدی سیکھ رہے تھے، مگر ساتھ ہی پریشان بھی تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کی ابجد سے بھی ناواقف تھے۔ انہیں اپنی آمدنی اور بیلنس شیٹ کو متوازن اور ہم آہنگ کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب وہ جائیداد خرید و فروخت کر رہے تھے تو انہیں اس امر کو یاد رکھنے میں کوفت ہو رہی تھی، اور ان کی کسی بھی خرید و فروخت کا اثر براہ راست ان کی ماہانہ آمدنی پر ہوگا۔ مجھے خیال ہوا کہ لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوگا، محض اس لیے کہ یہ مضامین پڑھائے نہیں گئے اور اس بارے میں ان کی معلومات صفر کے برابر تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس وقت انتہائی انہماک سے کھیل میں لگے ہوئے تھے اور جیتنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ باقی تفکرات ان کے ذہنوں سے ہوا ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو رابرٹ نے ہمیں اپنے نفع و نقصان کو جاننے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا۔ میرے میز والا صنعت کار اس کھیل سے خوش نہ تھا، اسے یہ کھیل پسند نہ تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے یہ سب کچھ جاننے کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ میں نے اکاؤنٹنٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، بینک
گواہیں اور وکیل رکھے ہوئے ہیں جو مجھے اس بارے میں کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں رابرٹ نے کہا، کیا تم نے کبھی دھیان دیا ہے کہ زیادہ تر اکاؤنٹنٹ امیر نہیں ہوتے اور بینکرز، وکیل، اسٹاک بروکرز اور پراپرٹی ڈیلر بھی عام طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہیں کافی پتہ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتے ہیں مگر وہ امیر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں ہمیں وہ نہیں سکھایا جاتا جسے امیر لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نصیحتیں لیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کو کام پر جانے کی جلدی ہے مگر ٹریفک بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اچانک آپ کی نظر اپنے اکاؤنٹنٹ پر پڑتی ہے جس کی کار بھی اسی بھیڑ میں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو اپنی بینکر میں انہی حالات سے دوچار دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آپ کو سبق ملتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامر بھی اس اسکیل سے خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، سافٹ ویئر کی مدد سے مجھے تمام مطلوبہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے، تاہم بینکر اس اسکیل سے متاثر ہوا۔ اسکول میں تعلیم کے دوران میں نے یہ پڑھا ہے، میرا مطلب ہے حساب کتاب، مگر عملی طور پر اسے آزمانے کے بارے میں مجھے کچھ نہ تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے مجھے ریٹ ریس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، مگر میری بیٹی نے اس اسکیل کے متعلق جو کچھ کہا اس سے میں متاثر ہوئی۔ مجھے اس پڑھائی سے مزہ آیا۔ اس نے کہا، پیسہ جس طرح کام کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ پھر کہنے لگی، اب مجھے معلوم ہوا کہ میں ایسا پیشہ چنوں جو میری امنگوں کے عین مطابق ہو اور محض جاب سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کوئی پیشہ اختیار نہ کروں کہ اس میں اتنا تحفظ ہے، اتنے فوائد ہیں یا اتنی تنخواہ ہے۔ مجھے جو کچھ اس اسکیل نے مجھے سکھایا ہے اس کے مطابق میں تعلیم کے معاملے میں آزاد ہوں، اور وہی تعلیم حاصل کروں گی جس کے لیے میرا دل راضی ہوگا، بجائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ ہے۔ اگر میں نے سیکھ لیا تو نہ مجھے جاب سیکیورٹی کی فکر ہوگی اور نہ سوشل سیکیورٹی کی، جس سے میرے ہم جماعت آج کل دوچار ہے، اور انہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ کھیل کے بعد مجھے رابرٹ سے بات چیت کا موقع نہ ملا، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ہم دوبارہ ملیں گے اور گفت و شنید کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ اس اسکیل کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو مالی معاملات میں خود کفالت سکھانے کا خواہشمند تھا، اور میں بھی اس کے منصوبوں کے بارے میں جاننے کی مشتاق تھی۔ میں اور میرے خاوند نے مسٹر اور مسز رابرٹ کے ساتھ اگلے ہفتے عشائیے پر ملاقات کا بندوبست کیا۔ اگرچہ ہم پہلی دفعہ ملے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے ہم مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بہت سی قدریں مشترک تھے۔ ہم نے اسپورٹس کے بارے میں بات چیت کی، ڈراموں پر تبصرہ کیا، ریستورانوں کے متعلق گفتگو کی، اور بہت سے دوسرے سماجی اور معاشی مسائل زیر بحث آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیا کہ امریکنوں کی کثیر تعداد ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ پس انداز نہیں کرتی، اور سوشل سیکیورٹی اور علاج معالجے کے انتظام کے دیوالیے پن کے باعث انہیں بعد ازاں انتہائی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا میرے بچے کو 75 ملین ریٹائرڈ لوگ کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی؟ ہم حیران تھے کہ لوگ پنشن منصوبے کے خطرات کو کیوں محسوس۔ وہ دوبارہ فقط اس لیے متحرک ہوا کہ میری طرح اسے بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے مگر تعلیم وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں بچے ناکارہ تعلیم کے حصول میں سال ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن سے بعد ازاں انہیں کبھی واسطہ نہیں پڑے گا۔ انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو کبھی
کی ختم ہو چکی۔ آج کل سب سے خطرناک نصیحت آپ اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری حاصل کرو۔ وہ کہنا چاہتا ہے یہ پرانی نصیحت ہے اور یہ بری نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے کہ آج کل ایشیا، یورپ، ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی اتنے ہی متفکر ہوتے جتنا میں ہوں۔ اسے یقین ہے کہ یہ بری نصیحت ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا معاشی مستقبل محفوظ ہو تو پھر وہ پرانے اصولوں کے تحت کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا پرانے اصولوں سے تمہارا کیا مراد ہے؟ کہنے لگا ہمارے جیسے لوگ کھیل کے دوران جو اصول پیش نظر رکھتے ہیں وہ تم سے مختلف ہے۔ پھر کہنے لگا جب ایک کارپوریشن اپنے اسٹاف میں کمی کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو اچانک یہ جھٹکا لگتا ہے تو انہیں فکریں گھیر لیتی ہے، ان کے خاندانوں والوں کو ٹھیس لگتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، مگر کمپنی میں کیا تبدیلی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ یہ سب ٹھیک ہے مگر کمپنی پر کیا بیتتی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ اسٹاک ایکسچینج میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب کمپنی چانٹی کا اعلان کرتی ہے تو اسٹاک کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا مارکیٹ اس چیز کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس طرح کمپنی کے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ کمی خواہ افرادی قوت کو مؤثر بنا کر لے جائے یا پھر خود کار مشینوں کے استعمال میں اضافے سے جو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہو۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، جب اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے جیسے لوگ یعنی شیئر ہولڈر زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ مختلف اصولوں سے میرا یہی مطلب ہے، مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے، مالکان اور سرمایہ کار فائدے میں رہتے ہیں۔ رابرٹ نے نہ صرف یہ کہ آجر اور ملازم کا فرق بیان کر رہا تھا بلکہ یہ بھی بتلا رہا تھا کہ آپ کس طرح اپنی تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتے بجائے اس کے کہ اس کی باغ دوڑ کسی اور کو سونپ دے۔ مگر عام لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے کو محض اتنا کہہ دینا کہ اسکول جاؤ اور اچھے گریڈ لو دانش مندی سے بعید ہے۔ اس نے کہا یہ فرض کر لینا پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اسکول میں بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گریجویشن کے بعد جب دنیا کا سامنا کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہر بچے کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، ایک مختلف تعلیم کی، اور انہیں نئے اصولوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ پیسے کے بارے میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو امیر لوگوں سے مخصوص ہیں، اس نے کہنا شروع کیا، اور باقی کے 95% لوگ کھیل کے دوران وہ قوانین اپناتے ہیں جو انہوں نے اسکول اور گھر میں سیکھے۔ اس لیے آج کل بچے صرف اتنا کہنا کہ محنت سے پڑھائی کرو اور اچھی نوکری ڈھونڈو کافی نہیں اور کسی حد تک خطرناک ہے۔ آج کے بچے کو زیادہ ملی جلی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت اجاگر کرنی ہے کہ وہ غلط استدلال سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے، اور موجودہ نظام تعلیم میں اس کا فقدان ہے۔ مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ اسکول میں کتنے کمپیوٹر ہیں یا تعلیم پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ اسکول اس بچے کو وہ مضامین کیسے پڑھا سکتا ہے جس سے وہ خود بے بہرہ ہے؟ تو پھر والدین کو اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اور اسے کیسے وہ مضمون سکھانا ہے جو اسکول کے سلیبس میں موجود نہیں؟ تم ایک بچے کو اکاؤنٹنگ کی تعلیم کیسے دے سکتے ہو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے بچے کو سرمایہ کاری کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہو جب آپ بذات خود اس فن سے ناآشنا ہیں؟ میں نے یہ کیا کہ بجائے اپنے بچوں کو یہ کہنے کہ وہ جو بھی کرے احتیاط سے کرے اور خود کو محفوظ رکھے، میں نے انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ ہوشیار سے کام لے اور خطرات کو خاطر نہ لائے۔ ڈر کے بجائے
ڈر ڈر کر قدم اٹھانے کے بجائے کھل کر میدان میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسے کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے کیسے بتلائیں گے؟ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔